بندہ اس دنیا میں آیا ہی مرنے کے لیے ہے. کوئی 100 برس بھی جی لے آخر مرنا ہی ہے. یا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں، ایک اور آسان سی مثال دے دوں. ہم نے یہاں سے کراچی جانا ہے، ہم ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں، گاڑی کے آنے میں کچھ وقت ہے، ہم ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں لوگ پہلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے گاڑی آتی ہے باری باری بندے سوار ہو کے جاتے ہیں. بس یہ سمجھو ہم بھی ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں اور موت کی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے گاڑی آئے گی باری باری سوار ہو کر جاتے چلے. یہاں پر کسی کی مجال نہیں، پکے ڈیرے لگائے. یہاں آیا ہی مرنے کے لیے. اگر میں اور آسان بات کہہ دوں، آپ کو اس دنیا میں ایسے بندے بھی ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے. ایسے بھی ملیں گے جو فرشتوں کا انکار کرنے والے، ایسے جو رسولوں کا انکار کرنے والے، ایسے بندے جو کتابوں کا انکار کرنے والے، ایسے بندے جو فرشتوں کا انکار کرنے والے، ایسے بندے بھی جو قیامت کا انکار کرنے والے. لیکن پوری دنیا میں آپ کو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرنے والا. کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مرتد ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، ہر ایک اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، آنی ہے، ضرور آنی ہے. اور جب آ جائے گی تو پھر کوئی دوا کام. قرآن یہی کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک پل آگے ہوتا ہے نہ ایک پل پیچھے ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی بندے کئی سوچ رہے ہیں کہ یار شہزاد صاحب اس دن نہ ہی جان دے، نہ موٹر سائیکل دے بہن دے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا موت تمہیں آ لے گی چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند کیوں نہ ہو، جو موت سے بند پھر بھی نہیں سکتے. موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اچانک موت مومن کے لیے تحفہ اس لیے ہے کہ اس نے آخرت کے لیے تیاری پہلے کر کے رکھی ہے. نمازوں کی تیاری ہے، روزوں کی تیاری ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کر رہا ہے، لوگوں کی بھلائی کے کام کر رہا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام صلہ رحمی کر رہا ہے. ایسا بندہ اس کو موت آتی ہے، اس کے لیے موت تحفہ ہو جاتی ہے. کیونکہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی آنے والے تیرا آنا مبارک ہو. تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی گئی ہے، تو نے مجھے آ کر سکون پہنچایا. اب تو نگاہ اٹھا، جہاں تک تیری نگاہ اٹھے گی میں اتنی کشادہ ہوتی چلی جاؤں گی. اور اگر آخرت کی تیاری نہیں، دنیا کے چکروں میں ہی پڑا رہا، حضرت جی نماز پڑھیا کرو، جی بڑا وقت پہ آیا وے، اور نماز پڑھنی چاہیے، وقت دی نماز چنگی لگ دی ہے، اور یار تو داڑھی رکھ لے، اور یار وقت دے نال داڑھی بھی چنگی لگ دی ہے. ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میری کھیلنے کودنے کے دن ہیں. شادی ہوگی، بعد میں بچے ہوں گے، ان کی شادیاں کر لیں گے. جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا گھر والے گھر سے نکال دیں گے، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی. میں نے رب کو راضی کر ہی لینا ہے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تم بوڑھے ہو کر ہی توبہ کر لینا، بوڑھے ہو کر ہی نمازی بن لینا، بوڑھے ہو کر ہی رب کو راضی کر لینا. لیکن خدا را میں نے مجھے بڑھاپے تک زندہ رہنے کی ضمانت تو دے دو یار. کیا ہمارے شہزاد انور صاحب کی موت تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتلاؤ، کیا کسی ایک کے بھی ذہن میں تھا کہ شہزاد صاحب کے ویسا مس آپ ہو جائے گا؟
سوچا تھا کبھی؟ تو بھائی جس طرح ہم نے شہزاد بھائی کے ساتھ یہ سوچا نہیں تھا اور ان کو موت آ گئی، ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. حضرت صاحب ابھی چند دن پہلے میرا وہاڑی سے آگے حاصل پورا ہے، اس سے آگے وہ بارڈر کے ایریے میں بیان تھا. حضرت صاحب دل خراش منظر، بڑی ایسی گاڑی جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ایک کار ٹکرائی ہے. اور کس طرح ٹکرائی ہے، دو سکے بھائی تیسرے سکے بھائی کو ایئرپورٹ پر لینے گئے ہیں، باہر کے ملک سے آیا ہے. تینوں گاڑی میں بیٹھ کر آ رہے ہیں، آمنے سامنے بس کے ساتھ ٹکرائے ہیں تینوں بھائی موقع کے اوپر. اور بس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، اتنی بڑی بس آپ نے دیکھو، ایسی کوچ بڑی جو ہوتی ہے، انجن ادھر پڑا ہوا ہے، وہ ادھر ٹائر ادھر پڑے ہوئے ہیں. بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو بندے ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں گا تو نمازیں پڑھوں گا، بوڑھا ہوں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، بوڑھا ہوں گا تو سچی توبہ کر لوں گا، کیا بڑھاپے تک زندہ رہنے کی ضمانت ہے؟ اگر نہیں تو پھر تاخیر کاہے کی ہے؟ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے 3 ساتھی ہیں. پہلا ساتھی موت تک کا ہے، دوسرا ساتھی گور تک کا ہے، اور تیسرا ساتھی توڑ تک کا ہے. موت تک کا ساتھی کون ہے؟ انسان کی جائیداد، وہ موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی، منقولہ ہے یا غیر منقولہ، کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں. اتنی دیر تک بندے کے نام بولتی ہیں جتنی دیر سانس میں سانس چل رہا ہے. اور جیسے بندے کا انتقال ہو جاتا ہے جائیداد کا بھی، اونچی بول دو یار. لہٰذا جس دولت کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس دولت کی خاطر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، جس دولت کی خاطر نماز پڑھنے نہیں جا رہا، جس دولت کی خاطر زکوٰۃ نہیں دے رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، جس دولت کی خاطر حرام حلال کی تمیز ختم کر کے بیٹھا ہے، قبضہ گروپ بنا کے بیٹھا ہے، اور قبضہ گروپ میں ہم بھی شامل ہیں. ابا جی فوت ہو جان، رشتہ دار کٹھے ہو جانے نے، بھائی کہتا ہے بہن سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ حضرت جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم. یار تیری بہن نے لگ دی، اور چھڈو حافظ جی بہن کا دی جی نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا، تو نے اس کو رشتہ داری سے نکال، تیرے تو 2 ملے ہیں، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی یار؟ جن کو رب حصے دار، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء پہلا رکوع اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. فرمایا جو یتیم کا مال ظلما کھاتا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. ارے بظاہر تو چرگا کھا رہا ہے، بظاہر تو روز بروز کھا رہا ہے، کڑائی کھا رہا ہے، حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے. یہی آگ تجھے دنیا میں جلائے گی، راتوں کو نیند، یہی آگ کمر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی.